اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری ہے، اگر آپ خوف کی حالت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی قوت جتنی آپ سے ہو سکتی ہے پیدا کرو، سیلف ڈیفنس اپنے اندر پیدا کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، جتنی طاقت آپ جمع کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ جو آپ کو قانون دیتا ہے، ملک کا جو سنویدھان ہے، وہ جتنا آپ کو اتھارٹی وہاں سے ملتی ہے آپ اتنا تو کر لو۔ ہوگا کیا اس سے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اتنا کام کر کے اللہ کے دشمن کو بھی خوفزدہ کر دو گے اور اپنے دشمن کو بھی خوفزدہ کر دو گے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں کہاں ہم کو سنائی جاتی ہیں؟ صاف اللہ رب العالمین کے کلام میں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کے دل میں خوف اور دہشت بھر دو گے۔ اور وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں تمہارے صفوں میں رہتے ہیں، کہیں دور رہتے ہیں، ان کے پلان ان کے منصوبے کے بارے میں تم نہیں جانتے، تم پہچانتے نہیں ہو ان کو، لیکن ہے وہ تمہارے دشمن۔ اللہ یعلمہم، اللہ ان کی دشمنیوں کو جانتا ہے، ان کی عداوتوں کو اللہ جانتا ہے، ان کے دل میں کیا بنک رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ کس طرح کے منصوبے اور پلان بنا رہے اللہ واقف ہے۔ لا تعلمونہم، تم تو جانتے بھی نہیں ہو کہ یہ میرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آخرین ان کے اندر بھی تمہارا خوف اور تمہاری دہشت بڑھ جائے گی، تم اتنا کام کرو۔ یہ آیات قرآن کریم کی ہے، یہ مضمون اللہ کے کلام کا ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم خوف سے نکلے۔ ماشاءاللہ بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ خوف میں رہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، تو بزدلوں کا کام ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، لیکن خوف سے نکلیں گے اس طریقے سے، اس کا قانون، اس کا ضابطہ اللہ رب العالمین ہمیں پیش کرتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مفسر قرآن، منفرد انداز میں خطابت کے ماہر، قرآن کریم سے واعظ کہنے والے، قرآن کریم کی آیات سے تذکیر دینے والے ماہر خطیب کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع پالگھر، موصوف تشریف لائیں اور اپنی منفرد انداز کے اندر قرآن کریم سے ہمیں واعظ نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان حالات میں
ہم اور آپ پورے اتر سکتے ہیں تو وہ ہے صرف اور صرف اسلامی طریقہ کار۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذرائع عطا فرمائے اور وہ ارکان اور طریقے عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے ہم اس امتحان کی دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، بہت موٹے لفظ میں استغفار رمضان کا لفظ لکھا ہے، اور اب تک کوئی موضوع پہ بات نہیں ہے تو بس تھوڑا سا یہ مختصر آپ کے سامنے پیش کر استغفار رمضان۔ یہ صرف کوئی یہ کہہ لیجیے کہ مجلس آرائی کا معاملہ نہیں بلکہ ذہن ہے، پیشگی طور پہ ہم ذہن بنائیں کہ وہ مہینہ آ رہا ہے تو اس کی قدردانی ہم کیسے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدردانی کرتے تھے روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی کثرت سے شعبان میں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کے اندر تو رمضان کا مہینہ ہے وہ قریب آ رہا ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا، ساتھ میں گویا ایک تاریخی حوالہ بھی دیا کہ اے میرے بندو اس سے پہلے میرے جتنے بھی نیک صالح بندوں کا طریقہ کار رہا اور تم بھی اسی گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو روزہ تم پر فرض ہے۔ پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگاری کی صفت پیدا کرو۔ واقعی اگر روزے کو اس کے طریقے کے مطابق رکھیں اور اس احساس کے ساتھ رکھیں کہ میرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا صرف اللہ کے، صبح اٹھے تصور لے کر شام کو افطار پہ بیٹھے تصور لے کر، تو یقینی طور پر روزہ ہمارے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سیلف کنٹرول، یعنی خود اپنے آپ پر بہت سارے خوبیاں پیدا اور قابو پیدا ہوتا ہے۔ کہا گیا شہر صبر ہے روزہ، صبر کا مہینہ۔ عام طور پہ لوگ بھوک اور پیاس کے تابع ہوتے ہیں، اور ہم بھی 11 مہینے بھوک اور پیاس کے تابع ہوتے، جب بھوک لگی کھا لی اور جب پیاس لگی کھا لی۔ مگر رمضان المبارک کا مہینہ دنیا چاہے جیسی رہے مگر ایک مومن اللہ کے حکم کا تابع ہو جائے، وہ بھوک اور پیاس کا تابع نہیں ہوتا، تابع دار نہیں ہوتا۔ 12 بج گئے، دن چل چکا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مگر وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ کوئی معمولی عمل نہیں، آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ کی صفت ہے اور حقیقت میں پیدا ہوئی۔ جن لوگوں نے قدر کی، جن لوگوں نے روزے کو اس کے طریقے پر رکھا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ شام کو جب قسم کی ہمارے سامنے اللہ کی دی ہوئی غذا رہتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، منٹ اور سیکنڈ کا لحاظ کرتے ہیں کہ ذرا بھی گڑبڑ نہ ہو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جب وقت مقررہ آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاتے ہیں، زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ایک تو یہ بھوک تیزی میں لگی ہے، رٹے رٹائے بات ہو رہی ہے، اللہ علیہ نے رسول کو نکام کروانے کا وقت والا رسول اور کہ الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت۔ اور ایک یہ ہے کہ جب اس غذا پر ہماری نظر جاتی ہے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، روزے سے ہیں، اللہ کی نعمت یاد آتی ہے، اللہ تم نے کتنا عظیم تر نعمت بھوک میں کھانے کے لیے، پیاس میں پینے کے لیے تم نے مہیا کی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ الحمدللہ الذی اعاننی، سب تعریف اللہ کے لیے، اس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا، ورزقنی فافطرت، اس نے رزق عطا فرمایا تو میں نے کھایا۔ بہت سی دعائیں حدیث میں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن
انشاءاللہ تعالی پیاس بجھے لگے تر انشاءاللہ حدیث آتی ہے۔ تو روزے کے ذریعے بھوک اور پیاس کے ذریعے محسوس انداز میں اللہ سے قریب کیا جاتا ہے، محسوس انداز میں اللہ سے قریب کیا جاتا ہے۔ ہم نے سحری کھائی، روزے سے ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، ایک بھید بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قاعدہ نہیں کیا جو شخص جھوٹ باتوں کو اس پر عمل کو نہ چھوڑے وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس اللہ کو حاجت نہیں کہ اللہ اس کے وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے۔ اس سے آپ روزے کی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ روزہ اپنی روش میں تبدیلی ہے۔ روزہ 11 مہینے جو انسان تھے اس انسان سے بدل کر ایک نئے انسان کا بننا، یہ ہے روزہ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ اسی میں آگے کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت۔ اسی میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو روزہ کے ذریعے صبر کی صفت پیدا ہو، روزہ کے ذریعے تقویٰ و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، روزے کے ذریعے اللہ کی عظمتوں کا تصور ہمارے ذہن دل و دماغ پر اتنا چھا جائے کہ ہر اونچائی نیچائی بڑائی اور غربت امیری فقیری ہر حال میں اگر نگاہ کہی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کی روزے کے ذریعے وہ صفت پیدا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ایک معلوم چیز، جائز چیز، بنیادی چیز تک سے روک دیا گیا، گویا مومن عملی طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے جب میں اللہ کی جائز کی ہوئی چیزوں سے رک جاؤں تو ناجائز چیزوں سے کیوں نہیں رکوں گا۔ عام دنوں میں کھانا حلال، پانی حلال، مگر رمضان المبارک کے ایک مہینے میں یہ پابندی لگائی جاتی ہے، جائز چیزوں پر بھی پابندی، حلال چیزوں پر بھی پابندی۔ کیا مطلب؟ ایک پابند زندگی کی مشق اور ہمارے اندر صبر کی صفت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 مہینوں تک تلاش کیا، پہلا رمضان ہے 30 ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، زیادہ تر روزہ لگ رہا ہے۔ روزہ ہمارے اگر اللہ کے لیے رہے، آپ ایسے بات مت کرنا میں روزے سے ایک طرح کہا گیا کہ کہہ دو میں نسائی میں روزے دار، لیکن ایک یہ کہ گھر میں اس چڑچڑاہٹ کا اثر، دوستوں میں اس کا اثر، کہیں جا رہے ہیں ذرا بھوک اور پیاس زیادہ نہیں سما کے ہو، یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ پورے ذہن کو، پورے خیال کو، ہمارے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے ڈال دے کہ میں بھوکا ہوں تو اللہ کے لیے اور میں پیاسا ہوں تو اللہ کے لیے۔ یقینی طور پر جب ہم ان صفات کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو وہ خوبی پیدا ہوگی۔ تو تقویٰ روزے کا مقصد یہ بتا کہ پرہیزگار وہ کون ہے؟ پرہیزگار کون؟ قرآن میں اس کی پہچان کرتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین ہے، جنت غیب میں، جہنم غیب میں، فرشتے غیب میں، خود اللہ ہماری نگاہوں سے اجھل غیب پر یقین مانے سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا زمانہ بہت دور ہو گیا۔ اپنی حد تک کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے جنت کے الفاظ، جہنم کے الفاظ، تقوی کے الفاظ حق ہے، ضرورت ہے کہ اس کو حقیقت سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں وہ حقیقت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنہ نار مطالبها وما رأیت مثل النار مہاربها، میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی جگہ نہیں دیکھی اس کا تعلق ہو گیا، اور جہنم جیسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی اس سے
حقیقت یہ کہ جنت کی سچی طلب رات کی نیندوں کو اڑا دے. اے اللہ تو جنت سے محروم نہ کرنا, اور اس میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار. اے اللہ تو اسے محروم نہ کرنا. ایک آدمی بیچے جنت مانگتا, یہی معاملہ جہنم کا ہے کہ ڈر اور خوف اسے سونے نہیں دیتا, بےچین کر دیتا. بہت بار بار قرآن نے اس کی پہچان بتائی, جو یہ جہنم داڑے مار چیخ رہی, اس کے شرارے بلند ہو گئے. قرآن نے بار بار جہنم کی پہچان بتائی. ڈر کے لیے خوف, اور حقیقت ہے کوئی فرضی معاملہ تو ہے. آئیے ذرا اس کو بھی سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے, واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ, اور یہی سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ جنت کیا, جہنم کیا, اور ایک مومن کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے. ایمان کا معاملہ کیا صرف لفظی ہے؟ یہ صحابی رسول سے ہم سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. کیا آپ پوچھتے ہیں کہ وہ اصبح یا واصلہ, واصلہ یہ بتاؤ صبح کیسی ہوئی؟ کہہ رہے اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بالکل سچا پکا مومن. آپ فرماتے ہیں انظر ما تقول, واصلہ سوچ سمجھ کر کہو کیا کہہ رہے ہو. کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت غور کرنے کی. پھر تیسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انظر ما تقول, واصلہ سوچ سمجھ کر کہو کیا کہہ رہے ہو. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسی سنا بالکل سچا پکا ہوں. آپ فرماتے وضاحت میں فرماتے اللہ کے رسول بات میں نے اس حال میں, جنت اس کے حسین نظارے میری نگاہوں کے سامنے, اور جہنم اس کے دہتے ہوئے نظارے میری نگاہوں کے سامنے. اے اللہ کے رسول میں نے ایسے سنا. آپ فرماتے ہیں بالکل سچ فرمایا واصلہ تم نے, بالکل سچے پکے مومن ہے, اس حال میں تمہاری صبح. آج یہ حقیقت جاننے کے باوجود من حیات الدنیا الا متاع الغرور, کیا دنیا کو ہم جنت نہیں بنا رہے؟ کیا ہماری فکر یہی نہیں, عملی طور پر کیا اسی سوچ میں غلط نہیں, جہاں جنت اور جہنم الفاظ کی حد تک بھی اگر ہمارے ذہنوں سے نکل جائے, زبان سے نکل جائے, کس جنت میں جائیں گے اور کس جہنم سے بچائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حقیقت کا اور جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب عطا فرمائے, اور یہ الفاظ نہ رہ جائے بلکہ حقیقت میں ڈھل جائے کہ ہم سچے طالب ہوں جنت کے, اور سچے بھاگنے والے ہوں جہنم سے. یقینی طور پر روزے کے اندر وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے, وہ صفات ہے, اس لیے کہ اللہ نے بتایا کہ ہمارے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں. ہم صابر بھی بن سکتے ہیں, متقی بھی بن سکتے ہیں, شاکر بھی بن سکتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کے قدرداں بھی بن سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب عطا فرمائے آنے والے مہینے کی ہم قدر کریں, اور اللہ کو اپنے بندوں سے جو صفات مطلوب ہے جس کا بار بار قرآن میں تذکرہ کیا گیا, اللہ اس صفات کا حامل مسلمان بنائے. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے, اور آپ کو بھی توفیق نصیب عطا فرمائے. باپ اللہ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اسٹیج پر رونق افروز تمام